कि whether it's your own religion. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب حکومت کو کی کیا یہ پالیسی درست ہے کہ پیسے لے کر مقدس مقامات پر ڈرامہ یا فلم شوٹنگ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہ سلسلہ پہلے سے موجود ہے. 30,000 روپے لینا اگر مسجد وزیر خان کے ایڈمنسٹریٹر نے لیے ہیں تو پھر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کو معطل کیوں کیا گیا اگر آلریڈی یہ قانون میں موجود ہے کہ پیسے لے کر مسجد کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی ریکارڈنگ کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے. پاکستان نہیں، انٹرنیشنل لا اور 2 پاکستان کے قانون ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریباً 2.5 سال ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں اور یہ مسجد وزیر خان میرے ماتحت رہی ہے ایک حوالے سے. میں وال سٹی کا ایڈمنسٹریٹر ڈی جی تھا اور میں نے یہ کام یہاں شروع کیا. وال سٹی کا سارا کام اس کو آرگنائز شروع کیا. مسجد وزیر خان کا پہلا کام بھی میں نے شروع کروایا تھا. یونیسکو کی مذہب کو چھوڑ دیں ایک طرف، یونیسکو کے تحت آپ کسی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اوپر فلیش گن بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ لاؤڈ سپیکر استعمال، یہ تو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں. آپ کلیسیم پہ جا کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. آپ شوٹنگ، آپ تصویر نہیں بنا سکتے. آپ کوئی ایسی شورزار آواز نہیں پیدا کر سکتے وہاں پر جو کی جا سکتی ہے. میں گن سکتا ہوں. اس کے بعد پاکستان کا انٹیکوٹی ایکٹ آتا ہے 1975. ٹھیک ہے. اس کے تحت مسجد وزیر خان رجسٹرڈ ہے. اس کے تحت کوئی شخص، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر پرمیشن دے. اگر وہ پرمیشن دیتا بھی ہے تو اس کی لکھی ہوتی ہے کہ اس میں فلیش کرنے استعمال ہوتی ہے، اس میں نہیں استعمال ہوتا ہے. آپ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں جا کے بغیر اس کے صرف سٹل فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، وہ بھی ان ساری چیزوں کے بغیر. اور ان ساروں کو پتہ ہے. میں نے کم از کم 50 لوگوں کو اپنی زندگی میں ریجیکٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جب IRY میں تھے، ڈاکٹر شاہد مسعود نے حضوری پاک کے اوپر کھڑے ہو کے پروگرام شروع کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نوٹس دیا تھا، میں نے پولیس بھیج دی تھی اور میں کھڑا ہو گیا تھا کہ اتارو اس کے، یہ کیا مسئلہ، باقی تو بات کی بات ہے. دوسرا اسپیشل پریمسز ایکٹ 1985، ان دونوں کے تحت 6 مہینے قید ہے. اور جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے وہ بددیانت ترین، ایسٹیٹیکلی بھی دنیا میں کہیں نہ کہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یا کوئی بھی ایسی سائٹ ہے اس کے پر کیا جا سکے. میں مغل اعظم کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پورے کے پورے تاج محل وہاں موجود تھا، سب کچھ وہاں موجود تھا، لیکن کے آصف نے جس طرح کے سیٹ لگائے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہاں ڈی جی آرکیالوجی نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے. شالامار باغ میں ولی اللہ خان صاحب ڈی جی آرکیالوجی ہوتے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے آنا ہے، میرے لیے دروازہ کھولا جائے. انہوں نے کہا دروازہ ہم اس لیے نہیں کھول سکتے کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے. اور ولی خان لیٹ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں میری لاش کے اوپر سے دروازہ کھولے گا. علامہ اقبال کا مزار جو ہے سیڑھیوں سے اوپر نہیں ہو سکا تھا کہ مسجد کو کہیں اس کی مسجد کی حیثیت کو خراب نہ کر سکے. کوئی کیل لگانے کی اجازت نہیں ہے. جس آپ نے شادی کا ذکر کیا ہے، ہوم سیکٹری کی شادی تھی، میں نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی، میں نے مقدمہ درج کرایا تھا اور رینجرز کا آپ کو یاد ہوگا، آپ اس میں رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ جناب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم از کم 50 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ایک انڈین فلم آئی تھی، اس کے کیا نام ہے ان کا، جو شمشاد جو خاتون ہے ان کے بہن ایکٹر جو تھے وہ خان صاحب، وہ آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ یہاں آنے دیں، ہم نے اجازت نہیں دی تھی. پرویز مشرف نے شجاعت حسین کو بھیجا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، کہ ہماری فارمولا 1 ہے وہ اس میں کی جائے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتی، we refused it. ہم نے کہا تھا اوپن میں کہیں جا کے آپ کر لیں، انہوں نے باہر جا کے کی تھی، انہوں نے احترام کیا تھا. اب یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ignorance of law is no excuse. آپ کہیں گے جی میں پولیس والا کہتا تھا کہ تم اشارہ کاٹ دو تو مجھ پہ کوئی جرم نہیں لگتا، آپ پہ جرم لگتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کی زمین پہ قبضہ کر لو، اور میں کہتا ہوں کہ جی وہ تو اس نے مجھے اجازت دے دی تھی. ایک تو اجازت غلط ہے، اور پہلی بات ہے اجازت پڑھ لیں. اس اجازت کے اندر قطعاً کنڈیشنلٹیز لکھی ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ نے شاید چلا بھی رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی موسیقی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کے اندر فلیش گن استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بیسیکلی یہ جو ٹائل موزیک پینٹنگ ہے اور اس کے اندر جو اسٹکو ٹریسی کا ورک ہوا ہے، اس کے اندر جو باقی ساری چیزیں قسم کے جیسے جو ورک ہوئے ہیں، یہ 400 سال سے ہیں. ایسے پرزرو نہیں ہوئے، اگلے 400 سال بھی رہنے ہیں. یہ ایک ہوتا تھا مینگل، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کو ہم نے وزیر خان کا امام نواز شریف صاحب نے دے دیا تھا اور اس نے اس کے اوپر وال پیپر لگا دیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ سب صرف ایڈمنسٹریٹر کو سسپینڈ کرنا ہی کافی ہے. مجھے 1 کروڑ نہیں 6 مہینے سزا ہے قانون کے تحت. مجھے 1 کروڑ روپے لگا تھا اس کے وال پیپر اتارنے کے لیے، وہ نارکلی کا ڈرامہ شوٹ کیا کرنے کے لیے، اور کیونکہ اس لیے ٹورزم کو دے دیا تھا. نہیں پتا ان لوگوں کو، سب کو پتا ہے.
सबको पता है कि ये होता है, उसके बावजूद भी सिर्फ मजाका उड़ाने के लिए। अब आते हैं मजहब के मामले के अंदर। अब मजहब के मामले में लोगों को मस्जिद जाने का नहीं पता कि मस्जिद कैसे जाते हैं। क्या 100 साल के अंदर, 70 साल के अंदर इनके बाप, इनकी माँ, इसके दादा, इनके चाचा, इनके फुप्पी कैसे मस्जिद आते थे? नहीं पता लोगों को। इतना तो पता होता है कि आपने मुहर्रम की मजलिस कैसे अटेंड करनी है। आप जेवर उतार के चले जाते हो, आप सब कुछ चले जाते हो, क्योंकि एहतराम का मामला है। इतना तो पता होता है कि आपने किसी के कुल में कैसे जाना है। आप उसी सारे उस पर चले जाते हो, आप कहते हैं मैं उसके घर में जाऊंगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। आपको मस्जिद के एहतराम करने में तो आपको किसी ने नहीं बताया कि मस्जिद में दाखिल कैसे होते हैं। मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसने चिट आपको पकड़ा दी। मुझे एक चिट बंदा पकड़ा था कानून के खिलाफ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान में लोगों को रोका नहीं गया? हर जगह पे रोका गया है। मैं कम से कम अपने 100 ऑर्डर बता सकता हूं रिजेक्शन के। खुद जियो कर रही थी, वहां पर बहुत बड़ी फंक्शन कर रहा था। आज भी याद है तानिया कुरैशी यहां पर होंगी, वहां पर वो प्रोड्यूसर थी, मेरे पास आई। मैंने कहा आप किसी और दरवाजे पर चले जाए। लेकिन और ये सब जो बड़े बड़े अमीर लोग बादशाही मस्जिद में जाके निकाह की तकारीब करते हैं, वहां शूटिंग होती है, निकाह का शूट होता है, उसे आप किस जुमले में फिर डालेंगे? दौरा में या नहीं हमारा ये तकरीब बिल्कुल ठीक है, तकरीब होनी चाहिए, शूटिंग नहीं है। तकरीब तो अल्लाह के रसूल ने कहा तज़व्वजू फिल मसाजिद, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह होना चाहिए, शूटिंग नहीं होनी चाहिए। तज़व्वजू कुरान का रसूलुल्लाह की हदीस है। अपने निकाह मुझे बताएं आप, ये तो हमने मौलवी को घर में बुलाना शुरू कर दिया है। वहां तो प्रिंस चार्ल्स भी जो है वो चर्च में जाता है शादी करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा तज़व्वजू फिल मसाजिद, मस्जिदों में निकाह करो, किसी और जगह निकाह की इजाजत ही नहीं है। तो आपके ख्याल में फिर एतराज किस पर बनता है? सबा कमर पर, बिलाल पर, या हुकूमत पर, इंतजामिया पर? एतराज तमाशबीनी पे। देखें सबसे पहली बात है कि हेरिटेज साइट की वायलेशन हुई। आपको पता है कि वो तो हुकूमत ने करवाई ना फिर, और ये सब फिर उसमें जिम्मेदार तो हुकूमत हुई, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ। सर आपको एक उस्मान बुज़दार जो है आपको एक चिट दे देता है कि आप मेरा घर कब्जा कर लो, और गैर कानूनी है, तो आप मेरे घर पे कब्जा कर लेते हो, आप पे मुकदमा नहीं करेगा? क्यों नहीं बनेगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, पहला मैक्सिमम है। कानून का ना जानना कोई नहीं है। ठीक है। और ये सब मुझे